أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. تو میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اس عظیم کام کے اندر ہمارا انداز گفتگو یہ بھی سب سے عظیم ہونا چاہیے. دنیا کے اندر جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہماری زبان ہے. زبان کی وجہ سے ہی تعلقات خراب ہوتے ہیں، دوستیاں ختم ہوتی ہیں، رشتے ختم ہوتے ہیں. زبان کی وجہ سے ہی لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو غلط ہوتا ہے. جب بھی گفتگو کریں، جب زبان کو حق کرتے ہیں یقول التی ہی احسن، تو وہ بول بولیں، وہ گفتگو کریں جو سب سے اچھی ہو. یہ نہیں فرمایا کہ وہ بول بولیں یا وہ گفتگو کریں جو اچھی ہو، بلکہ فرمایا یقول التی ہی احسن، وہ بول بولیں، وہ الفاظ نکالیں جو سب سے اچھے ہوں. اللہ رب کریم نے باقی امتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آگے کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہیں، اچھی بات کہیں. لیکن جب بات ہماری آئی اور پیارے پیغمبر کی امت کی آئی تو رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کہیں، بلکہ فرمایا یقول التی ہی احسن، لوگوں سے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. اور ہم وہ بات کرتے ہیں جو سب سے ہلکی ہوتی ہے، وہ گفتگو، وہ لہجہ استعمال کرتے ہیں جو سب سے ہلکا ہوتا ہے، جس سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یقول التی ہی احسن. اور پھر رب کریم نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. آپ لوگوں کو رب کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، نبوت رسالت کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں. دلائل سے مزین، حکمت سے بھرپور گفتگو ہونی چاہیے. اور اگر آپ جسے مخاطب ہیں اس کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، ذہن اس کا مختلف ہو سکتا ہے، مزاج مختلف ہو سکتا ہے. اگر کسی بات پر آپس میں نچاکی لڑائی کی کیفیت بن جائے، مباحثہ اور مناظرے کی کیفیت بن جائے، فرمایا کہ وجادلہم بالتی ہی احسن. آپ اس سے اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لڑائی کا انداز بھی وہ اختیار کریں جو سب سے اچھا ہوتا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِیَ احسن. فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. برائی کو آپ اگر رد کرنا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی خوب منظر کشی کروائی، جنت کے مناظر آپ نے پیش کیے، بڑی خوبصورت جنت اور بڑے تذکرے کیے نعمتوں کے، اور وہاں پر انسانوں کو سہولت سب کچھ، اندر سے باہر کی کیفیت اور باہر سے اندر کی کیفیت. ایک آدمی آخر سے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے جس جنت کا منظر نامہ پیش کیا ہے، اس کی خوبصورتی کی اور نعمتوں کے تذکرے فرمائے ہیں، یہ جنت ملے گی کس کو؟ اس جنت میں جائے گا کون؟ تو نبی مکرم علیہ السلام نے دو چار باتیں اور بھی ارشاد فرمائی، اور ان میں ایک بات سرفہرست آپ نے کیا فرمایا؟ لمن اطاب الکلام. اس جنت کے اندر، اس جنت کے محلات کے اندر اس کا مالک وہ شخص بنے گا لمن اطاب الکلام، جس کی گفتگو بڑی اچھی ہوتی ہے، جس کے الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں، جس کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے. ایک بار اگر کسی سے مل لیں، گفتگو کر لیں، تو لگتا ہے کہ کئی عرصے سے ملاقات ہے. الفاظوں سے دل میں گھر کر دیتے ہیں. زبان میں عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، تکریم ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، چاشنی ہوتی ہے. لمن اطاب الکلام، فرمایا اس جنت کا مالک، ان محلات کا مالک، نواب وہ شخص بنے گا جس کی کلام بڑی اچھی ہوتی ہے، جس کی گفتگو بڑی اچھی ہوتی ہے، جس کے الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور ایک معروف حدیث ہم نے سن رکھی ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اور جہنم سے بچنے کے لیے آپ کو اگر کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی صدقہ کرنا پڑے، صدقہ کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. کھجور کا ایک ٹکڑا، کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کھجور ایک بھی صدقہ کرنے کی سکت اور ہمت نہیں ہے، اتنا غریب ہے. پر میں اسے اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی مل جائے اسے بھی صدقہ کر دے.
کیا فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. ایک آدمی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے میسر نہیں ہے. پھر میں فَإِن لَمْ تَجِدْ اگر کھجور کا ٹکڑا میسر نہ ہو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ زبان سے میٹھے بول دیا کر اچھے الفاظ استعمال کر لیا کریں, میٹھے بول لیا کریں. اللہ رب کریم ان بولوں کی وجہ سے, ان الفاظوں کی وجہ سے, آپ کے انداز گفتگو کی وجہ سے, آپ کے لہجے کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت کا مالک بنا دے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ دیندار طبقے کے اندر, اور دیندار طبقے کے اندر بالخصوص ہمارا, کہ یہ کڑوے بڑے ہوتے ہیں, وہاں بھی کوڑے بڑے ہوتے ہیں, لہجے ان کا اچھا نہیں ہوتا, گفتگو ان کی اچھی نہیں ہوتی, کاٹ کھاتے ہیں, زبان سے زخمی کر دیتے ہیں. تو جس کام کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے سب سے عزیز کام ہے, تو اس عزیز کام کے اندر ہمارے لہجے بھی سب سے عظیم ہونے چاہیے, انداز گفتگو بھی سب سے عظیم ہونا چاہیے. اپنے اساتذہ کے ساتھ, والدین کے ساتھ, کلاس فیلوز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ, پتہ چلے کہ اس آدمی کا تعلق دین کے ساتھ ہے, قرآن کے ساتھ ہے, پیارے پیغمبر کے ساتھ ہے, اللہ رب کریم کے ساتھ ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرتا ہے. اقول قولی ھذا وما